ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جنگ آزادی کے ابتدائی مجاہدین میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے اور سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو بھانپ کر انگریزوں کے خلاف قدم اٹھانے والے اور عالم بغاوت بلند کرنے والے مرد مجاہد سلطان ٹیپو شہید کے بارے میں۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کی تاریخ کا وہ نامور مسلم حکمراں تھا جس نے ملک کو انگریزوں سے آزاد رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ وہ ایک قابل حاکم، نیک صالح بادشاہ تھا۔ چنانچہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے جس شخص کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ محصور کا بلند ہمت اور غیور فرماروا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آئے۔ چنانچہ سن 1767 میں انگریزوں نے نواب محمد علی نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطنت خداداد میسور کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، تو حیدر علی نے ان سے مقابلے کے لیے 5 حصوں میں فوج کو تقسیم کیا تھا، جن میں سے ایک حصہ جو 7000 سپاہیوں پر مشتمل تھا ٹیپو سلطان کی کمان میں تھا۔ چنانچہ سلطان ٹیپو نے اس وقت مینگلور کے مضبوط فوجی قلعے پر قبضہ کیا اور انگریزوں کو وہاں سے واپس ممبئی بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ سلطان ٹیپو کی پہلی جنگ تھی جو انہوں نے 17 سال کی عمر میں لڑی اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد 1769 میں جب 1 لاکھ مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا تو اس میں بھی سلطان ٹیپو نے اپنے والد حیدر کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑی۔ سن 1782 میں حیدر علی کی وفات ہوئی تو اس وقت انگریزوں سے دوسری جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد سلطان ٹیپو نے تخت سنبھالا۔ 27 دسمبر 1782 کو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے اور عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ پھر 28 اپریل 1783 کو ٹیپو سلطان نے 12,000 فوج کے ساتھ بدنور کو فتح کیا، جسے انگریز نے قبضے میں لے رکھا تھا۔ 1784 میں مجبوراً اپنوں کی بے وفائی اور غداری کے سبب ٹیپو سلطان کو انگریز سے صلح کرنی پڑی۔ اس کے بعد انگریز نے سن 1792 میں اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجا اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان سلیم عثمانی اور دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی، یہ کہتے ہوئے موت کو گلے سے لگایا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ جب سلطان ٹیپو کی شہادت کی خبر انگریز گورنر کو ملی، اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔